پانچواں ادب بھی سن جائیے، جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کا استاد ہے اس کا احترام کیجیے، غایت درجے کا احترام، اس کے سامنے آواز نہیں بلند کرنی، اس سے علم حاصل کرنا ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہے۔ کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو جائے تو اس سے بحث نہیں کرنی، بڑے ادب کے ساتھ اپنی بات رکھ دینی ہے، بڑے ادب کے ساتھ۔ لیکن اس سے اختلاف کرنا، اس سے مناقشہ کرنا، اس سے جھگڑا کرنا، اس کی غلطیاں نکالنا، یہ بے ادبی ہے۔ یہ ایسا آدمی استاد کی نظر سے گر جاتا ہے اور اس کا کوئی احترام معاشرے میں نہیں رہتا جو استاد کی نظر سے گر جائے۔ استاد جو ربانی استاد ہو، اللہ والا استاد ہو۔ آئیے میں آپ کو ایک عظیم شخصیت، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس امت کے سب سے بڑے عظیم عالم تفسیر کے عالم، حدیث کے عالم، حبر الامہ، وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ چھٹپن سے ہی علم کا شوق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، آپ نے دعا کی تھی۔ ایک رات جب بھی ان کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب والتأویل، تفسیر سکھا دے، کتاب سکھا دے، اے اللہ علم دے دے، یہ میرے چھوٹا بھائی ہے، اس میرے چھوٹے بھائی کو اس کی برکت، بہت بڑے عالم بنے۔ صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے، کبھی سیدنا عمر کے پاس ہوتے، کبھی اور کسی صحابی کے پاس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو بڑے صحابہ تھے ان کے پاس جا کے علم حاصل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے میں نبی کے خاندان سے، میں نبی کا خانوادہ، میں کیوں جاؤں، یہ میرے پاس آئیں، میں نبی کا چچا زاد بھائی ہوں، نہ، یہ کبر نہیں تھا ان کے اندر۔ ایک مرتبہ ان کے استاد ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی عظیم استاد ہیں وہ بھی۔ یہ وہ شخص ہیں زید بن ثابت جن کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا آرڈر دیا تھا سیدنا عمر کے مشورے سے۔ جب ایک جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید کر دیے گئے تو آپ نے کہا کہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن اس طرح مٹنے لگ جائے یا اس میں کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ چیز الہام ہوئی اور انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا۔ ابو بکر نے ان کے مشورے کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ قرآن کو جمع کرو، اس کی آیتوں کو جمع کرو۔ ایک ایک آیت کے لیے وہ 10 آدمیوں سے پوچھتے تھے، پھر اس کو لکھتے تھے۔ بہت محنت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کہا جاتا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو، وہ میرے لیے آسان تھا کہ میں قرآن پاک کو جمع کروں۔ لوگوں کے سینوں سے، لوگوں کی لکڑیوں پہ لکھے ہوئے، چمڑوں پہ لکھے ہوئے، کاغذ پہ لکھے ہوئے، کوئی کہاں ہے، ان سے میں جمع کرتا تھا، ملتا تھا، اس کو سنتا تھا اور اس کو جمع کرتا تھا۔ تو یہ ایک مرتبہ ان کے پاس تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنی سواری پہ سوار تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس طالب علم ہے، دیکھیے استاد کی عزت احترام ان سے سیکھیے۔ آج بہت سارے لوگ ذرا سا ان کا علم آ جاتا ہے اپنے استاد کو بھول جاتے ہیں، کوئی ادب احترام نہیں رہتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ان کی رکاب کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہ اخذ برکاب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فقال له تنحى يا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ معلوم تھا کہ چچا کے بیٹے ان کا ایک مقام ہے، پیچھے ہو جائیے، ہٹ جائیے، چھوڑ دیجئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نے بڑی عجیب بات کہی، فرماتے انا ہکذا نفعل بکبرائنا وعلمائنا، ہم اسی طرح کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، بڑوں کا بھی احترام کرتے ہیں جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، حیثیت میں بڑے ہیں،
اور علمائنا، جو ہمارے علماء ہیں ہم ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. آپ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم بھی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے احترام، استاد کا احترام کرنا جس سے سیکھا ہے. پھر برکت بھی ہوتی ہے علم میں. اللہ اکبر. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے.